المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شعب الایمان حدیث نمبر 2084 2084. جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی پر درود پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. قبر کی دو حالتیں، یا وہ کشادہ ہوگی یا تنگ ہوگی. اللہ والوں کی باتیں کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنے شہزادوں کو بلایا. فرمایا قبر کھودو، اسے کشادہ اور گہرا رکھنا. کچھ دیر بعد انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی ہم نے قبر کھود دی، اسے خوب کشادہ اور گہرا رکھا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، قبر دو ٹھکانوں میں سے ایک ضرور بنے گی، جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا. یا تو میری قبر مجھ پر کشادہ کر دی جائے گی یہاں تک کہ ہر طرف سے 40 گز تک وسیع ہو جائے گی، پھر میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میں اس میں اپنی ازواج، محلات اور جو عزت و کرامت اللہ پاک نے میرے لیے تیار کی اس کا نظارہ کروں گا. پھر میں اپنے ٹھکانے کی طرف اس طرح جاؤں گا جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی طرف آتا ہوں. پھر دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں پہنچتی رہیں گی. اگر میرا ٹھکانہ دوسرا ہوا یعنی جہنم کا گڑھا ہوا، ہم اس سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، تو میری قبر مجھ پر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ نیزے کی نچلی نوک سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گی. پھر میرے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، میں جہنم میں زنجیروں، توقوں، رسیوں کو دیکھوں گا. پھر میں جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف اس طرح جاؤں گا جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں، اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے اس کی تپش اور گرمی پہنچتی رہے گی. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اس سے کلام کرتی، اے مردے بظاہر میں تیری قبر ہوں مگر در حقیقت تیرا گھر ہوں. جیسے انسان اپنے گھر میں اجنبی نہیں ہوتا، خوش و خرم رہتا ہے، تو بھی یہاں اجنبی نہیں، کیونکہ تو زندگی میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا جس سے میں خوش ہوتی تھی. میری پشت پر رہ کر تو نے مجھے خوش کیا، اب جب تو میرے پیٹ میں آیا ہے میں تجھے خوش کروں گی. تو معلوم ہوا بندہ مومن زمین کو بھی پیارا ہوتا ہے، اور نیک بندے سے ساری روئے زمین خوش رہتی ہے. اور جب فاجر کافر شخص کو دفنایا جاتا ہے تو قبر اس سے کلام کرتی، کیا کہتی ہے؟ اے کافر، تو اپنے گھر سے سفر میں آیا ہے، کیونکہ کافر کا گھر دنیا ہے اور مومن کا گھر آخرت. لہذا مومن مر کر اپنے گھر میں جاتا ہے، کافر مر کر گھر سے جاتا ہے. کافر کی موت چھوٹنے کا ذریعہ ہے، مومن کی موت ملنے کا ذریعہ. مومن ہنستا ہوا مرتا ہے، کافر روتا ہوا مرتا ہے. قبر فاجر و کافر مردے سے کہتی ہے تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا،
تو میری پشت پر شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ تو انسان کے کفر، گناہ، زمین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا زمین اور فرشتوں کو رب تعالی کی طرف سے سزا دینے کا اختیار ملتا ہے، وہ با اختیار سزا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، بعض گناہوں کی وجہ سے گناہگار مومن پر بھی عذاب قبر ہو جاتا ہے، مگر وہ عذاب عارضی ہوتا ہے۔ کسی نیک بندے کے وہاں گزر جانے سے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے، یا زندوں کی دعاؤں سے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے، یا جمعے کی برکت سے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے، یا کوئی بڑا دن آتا ہے اس کے آنے سے اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کافر کا عذاب دائمی ہوتا ہے، فار ایور، قیامت تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک اس پر یعنی کافر پر 70,000 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پتلے سانپ جو ہیں اس میں زہر زیادہ ہوتا ہے، اور موٹے سانپ میں یعنی اژدہے میں زہر یا تو ہوتا ہے نہیں یا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ وہ سانپ اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ اس کی سانس زمین کو لگ جائے تو زمین کاشت کے قابل نہ رہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ کا عذاب، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ عذاب قبر کافر کو قیامت تک ہوگا۔ محشر اور دوزخ کا عذاب جو بعد قیامت ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو مومن کی قبر میں مرنے کے بعد جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی تر و تازگی آتی ہے۔ کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی آتی ہے، دوزخ کی بدبو آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، جنت عطا فرمائے، اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے اپنے کرم سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ حقیقت پر محمول ہے، اس سے مجازی معنی مراد نہیں۔ مومن کی قبر سبزے سے معمور ہو جائے گی، اور یہ سبزہ زمینی نباتات ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں اس کی تعیین ہے کہ وہ پھول ہوں گے۔ اور بعض علماء نے یوں کہا کہ قبر کے سوالات میں مومن سے نرمی اور آسانی برتی جاتی ہے، اسے خوف سے امن دیا جاتا ہے، بندہ مومن کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ تو جب کوئی عیش و راحت میں زندگی بسر کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے فلاں تو جنت میں، اور تنگی والی زندگی گزار رہا ہو تو کہا جاتا ہے فلاں جہنم میں۔ اللہ کی پناہ۔ گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر۔ قبر روزانہ پکارتی، وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں مکی مدنی سلطان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شامل ہوئے۔ قبر کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا قبر روزانہ با زبان فصیح یعنی واضح طور پر پکارتی ہے، اے ابن آدم تو نے مجھے کیسے بلا دیا؟ کیا تو نہیں جانتا میں اجنبی، میں اجنبیت اور وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ پاک مجھے وسیع کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، خبردار قبر روزانہ 3 بار کہتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ اور
حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قبر روزانہ 5 مرتبہ آواز دیتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے جبکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر تو روئے گا، اے آدمی تو مجھ پر حرام کھاتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، ایمان نے کام آنا ہے، اللہ کی رحمت نے کام آنا ہے، نماز نے کام آنا ہے، روزے نے کام آنا ہے، زکات نے کام آنا ہے، تلاوت نے کام آنا ہے، صلہ رحمی نے کام آنا ہے، تلاوت نے کام آنا ہے، درود و سلام نے کام آنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے کام آنا ہے، اولیاء کی محبت نے کام آنا ہے، غوث پاک کی غلامی نے کام آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کھلکھلا کر ہم ہنس رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر رب تعالیٰ ناراض ہو گیا ہماری غفلت کی وجہ سے، گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، نمازوں میں غفلت کی وجہ سے، فرض علوم سے دور رہنے کی وجہ سے، اولاد کی دینی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، تو کہیں قبر میں رونا نہ پڑ جائے۔ اور جو مال حرام کھاتے ہیں، اللہ کی پناہ، سود کا لین دین، رشوت کا لین دین، لوٹ کھسوٹ، استغفر اللہ، فراڈ، جھوٹی قسمیں، کیا کیا چکر بازیاں کرتے اور مال کھاتے ہیں، قبر میں کیڑے کھائیں گے اور ساری وہ لذتیں نکل جائیں گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے ابن آدم تجھے معلوم نہ تھا میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، خوف و گھبراہٹ کا گھر ہوں، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تو میرے گرد اکڑ کر چلتا تھا۔ اور اگر وہ مردہ بندہ مومن ہو تو اس کی قبر وسیع اور سر سبز و شاداب کر دی جاتی ہے اور اس کی روح جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ امیر اہل سنت نصیحت کے مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ اور یاد رکھیے قبر ہر مردے کو دبائے گی، فرما بردار کو بھی، نافرمان کو بھی۔ نافرمان کے دبانے کا انداز اور ہوگا، فرما بردار کو دبانے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، جو نافرمانی کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کی صورت میں قبر جہنم کا گواہ بن جائے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے باغ میں قبر کو تبدیل کر دے۔ حضرت سیدنا ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب میں ہے کہ اس کی قبر کو 400 سال کی مسافت جتنی وسعت دی جاتی ہے، یاسمین خوشبو اس کے سینے کے پاس رکھی جاتی ہے۔ یہ بندہ مومن کے لیے، نیکوں کے لیے، جس سے وہ سور پھونکے جانے تک پھونکتا رہے گا، پھر وہ روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، انہیں حال احوال بتاتا ہے، ان کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی برائی میں مبتلا ہو تو صبح و شام گھر آ کر اس پر روتا ہے، اور یہ سلسلہ سور پھونکے جانے تک رہے گا۔ تو اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد ہماری راحت کا سبب بنے، ان کو
دینی علوم سکھائیں، قرآن سکھائیں، ان کو مبلغ بنائیں، ان کو عالم اسلام بنائیں، نیکی سکھائیں۔ اگر ان کو گناہ سکھائے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہوئی تو قبر کے اندر بھی پچھتاوا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری